الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دنیا کی مثال بارش کے پانی جیسی، دنیا کی مثال بارش کے پانی جیسی جس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے، دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے اور ظاہری زیب و زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مثال بیان فرما رہا ہے، حالانکہ کئی مثالیں دنیا کی اس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئیں، کئی مثالیں بیان کی گئیں۔ تو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور اس کی ظاہری زیب و زینت، باطنی نہیں، صرف ظاہری زیب و زینت جو دکھتی ہے، کہ جس ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر انسان اس طرف مائل ہوتا ہے، پھر اس میں اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کی زیب و زینت کے لیے اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے اس کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر اس کے کام کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور دنیا کی زیب اور زینت اور آپس میں ایک دوسرے کو فخر کرنا کہ میرے پاس زیادہ مال ہے۔ تو یہ فخر جو ہوتا ہے، اس کے سبب سے بھی انسان جو ہے گمراہ ہوتا ہے اور برائیوں کے کام بھی کرتا ہے، گناہ کے کام بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے ایک فخر کے سبب، کہ میرے پاس اتنا مال زیادہ ہو جائے کہ میں اس پر فخر کر سکوں کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب، یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال، اب یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور بیان فرمانے کے بعد میں اب اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی مثال کیا فرمائی؟ ان سب کی جو بھی فرمایا گیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے، یعنی دنیا کی جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے جن سے انسان گمراہ ہوتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے، دنیا کی ہر وہ چیز جو دنیا تو بنا دے آخرت کو بگاڑ دے، تو وہ ساری چیزیں دنیا کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال جو ہے بارش کے پانی جیسی ہے، کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتے دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یعنی کسانوں کی جو کھیتی ہوتی ہے تو وہ پک کر جب زرد ہو جاتی ہے تو کسان اس کو کاٹ لیتا ہے، پھر اس کا بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ اسی طرح اس کو بھی فنا ہے، اسی طرح اس کو بھی زوال ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے، جیسے انسان نے دنیا کو جو ہے سب کچھ اپنا سمجھ لیا، اپنا زندگی کا اہم مقصد دنیا کو بنا لیا، اس دنیا کی مثال کہ جس زیب و زینت کے دھوکے اور فریب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس دنیا کی مثال
جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت میں انسان پھنس جاتا ہے، اس کے دھوکے اور فریب میں، پھر وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کرتا، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور نہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ صرف دنیا کمانے اور دنیا کو بڑھانے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال بارش کے پانی جیسی ہے، کہ کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے، کسان بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو پانی برس گیا، میری کھیتی کو پیداوار بڑھ جائے گی، لیکن پھر کیا ہے، وہ ایک دن وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جو پیداوار ہوئی تھی کھیت کے اندر وہ ساری ریزہ ریزہ ایک دن ہو جاتی۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، اس کو بھی زوال ہے اور وہ بھی زائل ہوگی اور وہ بھی فنا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کے جیسی ہے کہ جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی، یہاں تک کہ جس میں انسان کھاتے بھی ہیں، پیداوار خوب گھنی ہوگی جس میں انسان کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں اس میں سے اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے خوبصورتی پکڑ لی اور وہ خوب آراستہ ہو گئی اور اس زمین کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی جب وہ زمین کی پیداوار جب خوب گھنی ہو گئی تو زمین کے جو مالک تھے انہوں نے یہ جانا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اس کے پوری طرح سے مالک ہیں اور پوری طرح اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ تو یکا رات یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، اور تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا کہ گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا آندھی اور طوفان کی شکل میں۔ تو جو کچھ وہ گھنی پیداوار تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ جب آندھی اور طوفان اللہ نے بھیجا اپنا شکل عذاب میں تو سب کچھ تباہ اور برباد کر کے چلا گیا، وہ طوفان سب کچھ تباہ اور برباد کر کے چلا گیا، جس پر وہ سمجھتے تھے، یعنی اس کھیتوں کے اور باغات کے جو مالک تھے وہ سمجھے اب ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، اس کو مال کو بیچیں گے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہوگا، جو قدرت پوری رکھنے کا جو گمان کر بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکا یک رات یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا کہ گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو لوگ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے لیے اس طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو لوگ غور کرتے ہیں۔ دنیا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ عنقریب زائل ہونے والی اور جلد ختم ہونے والی ہے، اور دنیا بہت کم نفع دینے والی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے جو بچوں کا کام ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو بچوں کا کام ہے، اور وہ لوگ جو خود کو نہایت عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں مگر وہ در حقیقت کم عقل اور بچوں کی مانند ہیں جو دنیا میں زیادہ مال کی حرص و ہوس اور اس کی طلب کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جو خود کو بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں تو در حقیقت ہے کیا؟ تو اصل میں وہ تو بچوں کی مانند ہے جو دنیا کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی حرص و ہوس اور مال کی طلب میں کھیل رہے ہیں، وہ بچوں کی مانند ہے، اور اپنے نہایت قیمتی وقت کو دنیا کی لذات و شہوات اور مال و متاع کو حاصل کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن ضائع کس میں کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کا مال اور متاع حاصل کرنے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ جو قیمتی وقت ہے اس میں انہیں اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے عمل کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ دنیا بنانے کے لیے جو اپنا قیمتی وقت جو اس میں صرف کر رہے ہیں تو وہ وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے۔
وہ ان کے لیے کوئی نفع مند نہ ہوگا۔ اور اس چیز میں محنت و مشقت اٹھا رہے ہیں جسے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا پڑے گا، یعنی اپنے قیمتی وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ دنیا بنا رہے ہیں، آخرت نہیں بنا رہے، دنیا بنا رہے ہیں، تو اپنی قیمتی وقت کو وہ ضائع بھی کر رہے ہیں اور اس چیز میں محنت مشقت اٹھا رہے ہیں جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس چیز میں کیوں محنت و مشقت اٹھائی جسے چھوڑ کر ہی جانا ہو؟ اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب انہیں دینا۔ دیکھیے، قیمتی وقت کو ضائع کرنا اور اس چیز کے لیے محنت اور مشقت اٹھانا جو چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے اس مال و متاع حاصل کیا ہے، آخرت میں اس کا حساب و کتاب بھی انہیں دینا پڑے گا، حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اور پھر قبر و قیامت میں عذاب کی سختی اور تکلیفوں و مصیبتوں سے دوچار بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کے لیے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عمل نہیں کیے۔ اس لیے ان کو جو ہے اس چیز کا جو انہوں نے جمع کی، جو انہوں نے کمایا، اس کا انہیں حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، اور قبر و قیامت میں ان کو عذاب سے دوچار بھی ہونا پڑے گا۔ اس دنیا کا یہ حال ہے، اس دنیا کا یہ حال ہے، اس لیے اللہ و رسول نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہمیشہ اس سے دور رہے ہیں، اور اس دنیا سے انہوں نے صرف اپنی حاجت کے مطابق لیا اور باقی سب چھوڑ دیا۔ اور اس پر مزید یہ کہ انہوں نے تھوڑے سے مال کے بھی حقوق ادا کیے، یعنی جو انہوں نے جو اپنی حاجت کے مطابق جو مال لیا، اس کے انہوں نے اس مال کے بھی حقوق ادا کیے، جہاں انہیں صحیح جائز اور حق کے مطابق انہیں خرچ کرنا تھا وہاں انہوں نے خرچ بھی کیا، تو مال کے حقوق بھی ادا کیے۔ اور ایسی دنیا کی طلب بخواہش جو انسان کو غافل کر دے، وہ اس کی آخرت تباہ و برباد کر دے، اور جو سخت عذاب کا باعث بنے، تو ایسی دنیا اور اس کی لذات اور اس کے مال و متاع سے دل لگانا صرف کم عقل لوگوں کا کام ہے۔ ایسی چیز سے دل لگانا صرف کم عقل لوگوں کا کام ہے کہ جو سخت عذاب کا باعث بنے، جو انسان کی آخرت کو برباد کر دے، تو ایسی چیزوں سے دل لگانا کم عقل لوگوں کا کام ہے، جو اپنی ہلاکت اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، اور جو اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے بارش کے پانی سے اگنے والے اناج اور سبزیاں کسانوں کو اچھی لگتی ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر پک کر زرد ہو جاتی ہیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ دنیا کا طلبگار اس سے پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور بہت سی امیدیں رکھتا ہے، مگر جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کرتا ہے تو اس کی ساری امیدیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کی ساری امیدیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہو اور دنیاوی مال و متاع سے اپنی آخرت کو بہتر بنائے، تو یہ دنیا اس کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا سے محبت و رغبت رکھنے والے اور اس میں مطمئن رہنے والے، یعنی دنیا سے محبت و رغبت رکھنے والے لوگ اور اس میں مطمئن رہنے والے لوگ دنیا کے تمام معاملات میں لوگوں سے سبقت لینا چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا سے رغبت رکھتے ہیں، اور جن کا زندگی کا جو اہم مقصد ہے صرف دنیا اور مال و متاع زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے مال والوں سے سبقت لینا چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میرے پاس مال ہو جائے، اس میں سبقت لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان پر فخر کریں اور ان کی شہرت ہو، اور ان کے دلوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مال و متاع میں انہیں سب پر سبقت حاصل ہو۔ پس ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی آرزو کی انتہا دنیا ہو۔
ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی آرزو کی جو انتہا ہو وہ دنیا ہو، تو ہلاکت ہو اس شخص پر، تو اس شخص پر ہلاکت ہے، اور اس کی کوشش صرف اس فانی دنیا کے لیے ہو، تو ایسی دنیا قابل مذمت ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ چیزیں قابل مذمت نہیں جسے انسان اپنی آخرت کے لیے جمع کرے، یعنی وہ دنیا کو اپنی آخرت بہتر بنانے اور نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے جمع کرے، اور دنیا صرف اس لحاظ سے بری و مذموم ہے کہ اس کی محبت و رغبت اور لذت و طلب میں انسان اس طرح مستغرق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت کرے، تب یہ دنیا قابل مذمت ہے، یعنی اپنی نفس کی اطاعت کرے اور شیطان کی اطاعت کرے، اور اس سے انسان دنیا سے محبت بھی رکھے اور اس سے رغبت بھی رکھے اور اس کی لذت اور طلب بھی رکھے، اس سے لذت بھی حاصل کرے اور اس کی طلب بھی رکھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال و متاع ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت کرے اور اپنی آخرت اور یاد الہی سے غافل ہو جائے، اور جو چیز دنیا کی طرف راغب کرے وہ آخرت سے غافل کرے، یعنی جو چیز دنیا کی طرف تو راغب کر دے اور آخرت سے غافل کر دے، تو وہ شے قابل مذمت اور باعث ہلاکت ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہاری دنیا تو بنائے لیکن آخرت بگاڑ دے، آخرت تمہاری تباہ و برباد کر دے، ہر وہ چیز جو تمہیں دنیا کی طرف تو راغب کرے لیکن آخرت سے وہ چیز غافل کر دے، تو سمجھو ہر وہ چیز قابل مذمت ہے اور باعث ہلاکت ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں آخرت سے غافل کر دینے والی ہو، ہر وہ چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت سے غافل کر دینے والی ہو، تو ایسی ہر دنیا کی ہر چیز قابل مذمت ہے اور باعث ہلاکت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان فرمائی کہ بارش کے سبب زمین کی پیداوار بہت گھنی، خوبصورت اور ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کے اناج و سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، پھر وہ اس پیداوار سے بڑے بڑے منصوبے اور امیدیں بناتا ہے کہ میری اتنی پیداوار اب ہو چکی ہے، اتنا میرا باغات میں اتنا لگا ہوا ہے مال اور کھیتوں میں اتنا کھڑا ہوا ہے مال، تو وہ پھر اس کی امیدیں اور منصوبے بنتے ہیں، تو اس بڑی بڑی منصوبے اور بہت امیدیں رکھتا ہے، پھر ان کا دل منصوبوں اور امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان باغوں اور کھیتیوں پر آندھی طوفان یا کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے باغات اور کھیتیاں ایسے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جیسے کبھی وہ تھی ہی نہیں، اور اس کا مالک شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان دنیا کی محبت و رغبت اور مال و متاع کی حرص و ہوس میں اپنی آخرت اور یاد الہی سے غافل رہتا ہے، اور زیادہ مال کی طلب میں وہ کثیر محنت و مشقت اٹھاتا ہے اور کثیر مال و متاع جمع بھی کر لیتا ہے، اور امیدوں کے سبز باغ میں وہ بے فکر اور بے پرواہ گھومتا پھرتا ہے، یعنی بس اس کی امید اور منصوبے اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے، پھر وہ دنیاوی تمام نعمتوں و لذتوں سے جدا ہو جاتا ہے اور صرف حسرت و ندامت اور اپنے گناہوں کے ساتھ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، ساری امیدیں اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس نے بھی بہت بڑے منصوبے بناتا ہے انسان، جب اس کے پاس مال اور متاع زیادہ حاصل کر لے اگر وہ، تو بہت بڑے منصوبے بناتا ہے، بہت امیدیں رکھتا ہے کہ اب یہ کروں گا وہ کروں گا، کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور سب امیدیں اس کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ مثالیں دنیا کی اصل حقیقت اور اصل حالت سے مطابقت رکھتی ہیں،
یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں مثالیں بیان فرما رہا ہے دنیا کی، تو یہ دنیا کی جو مثالیں ہیں یہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اصل جو حالت ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں، کیونکہ دنیا کی لذات و شہوات اور مال و متاع دنیا کے حریص بندے کے لیے بہت پرکشش ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا کا جو حریص ہے اس کے لیے بہت اچھی لگتی، اسے بہت مرغوب ہے، اسے بہت پسند ہے، ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کی جو لذات اور شہوات اور مال و متاع ہے تو یہ حریص بندے کے لیے، جو اس کے حریص ہیں کہ بس ہمیں تو یہی چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بہت پرکشش ہوتی ہے، حالانکہ اس کی زیب و زینت و آرائش بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ بھی مال و متاع ہے وہ اس کا عارضی مالک ہے، در حقیقت کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان تو فقط مال و اسباب کا استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑتا ہے۔ انسان کسی چیز کا مالک نہیں، وہ تو صرف استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص خود کو دنیاوی چیزوں کا حقیقی مالک سمجھے تو وہ اول درجے کا بے وقوف اور نادان ہے۔ جو دنیا کی کسی چیز کا خود کو مالک تصور کے، مثلا مکان ہو، دکان ہو، زمین جائیداد، سونا چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ، یہ سب چیزوں کا اگر انسان خود کو اگر مالک سمجھتا کہ میں مالک ہوں تو وہ اول درجے کا بے وقوف اور نادان ہے، کیونکہ ہر شے کا، ہر ذرے کا، کائنات کی ہر ذرے کا مالک صرف اور صرف پاک پروردگار ہے۔ ہم تو صرف استعمال کرنے والے ہوں، دوسروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جو کچھ ہے یہیں رہ جائے گا، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیں، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیں جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، جس کے سبب سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 45۔ اس آیت میں بھی دنیا کی مثال بیان فرمائی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان فرما دیں تاکہ وہ اس دنیاوی زندگی کا اچھی طرح سے تصور کر لیں، سمجھ لیں اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس کا ظاہر تو یہ ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کا اچھی طرح سے تصور کر لیں اور اس کے ظاہر و باطن کی معرفت حاصل کر لیں، یعنی اس کے ظاہر کو بھی جانتے تو جان لیں اور اس کے باطن کی بھی معرفت حاصل کر لیں، اور اس کے ظاہر کی بھی معرفت حاصل کر لیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور حقیقت میں اس کا باطن کیا ہے، اور وہ دنیاوی فانی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی کے درمیان تقابل کر لیں۔ پھر دنیا جب اس کو تصور میں کر لیں، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، جب دونوں کا جو وہ ہے اس کی حقیقت جب وہ جان لے گا، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، تب وہ اب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ان دونوں میں اب تقابل کرے، وہ دونوں کے درمیان پھر یہ دیکھے کون سی زندگی بہتر ہے۔ لیکن کب وہ تقابل کر سکتا ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا تو ان میں فرق کیسے کر سکتا ہے وہ۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور آخرت کی زندگی کی حقیقت اور اس کی معرفت کا ہونا انسان کے پاس ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اس بیان سے، اے محبوب آپ انہیں بیان فرمائیں دنیا کی مثالیں، تاکہ وہ دنیا کی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کی اصل حقیقت کو جان لیں اور آخرت کی زندگی کی اصل حقیقت کو بھی جان لیں، تاکہ پھر وہ ان دونوں میں تقابل کریں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کون سی بہتر ہے اور ہمیں کس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔
تو اس کے ظاہر و باطن کی معرفت حاصل کر لے اور وہ دنیاوی فانی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی، یعنی دنیاوی فانی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی کے درمیان تقابل کر لیں، پھر جو ترجیح دیے جانے کے مستحق ہو اسے ترجیح دیں۔ پھر جب تقابل کریں تو دیکھیں کہ کون سی زندگی بہتر ہے، جو ترجیح دیے جانے کی مستحق ہے اس کو ترجیح دیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی ہریالی، شادابی جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے پانی کے سبب سے ہوتی ہے، اور زمین پر ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگاتے ہیں تو اس وقت زمین ہری بھری اور سرسبز ہو جاتی ہے، اور باغات پھلوں و پھولوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی خوبصورتی و سجاوٹ دیکھنے والوں کو خوشبو نظر آتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور بڑی محبوب اور مرغوب لگتی ہے، بہت دل کو پسند آتی ہے، اور لوگ اس سے فرحت حاصل کرتے ہیں، اور زمین کا یہ حسن غافل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، جو غافل لوگ ہوتے ہیں اپنی آخرت سے اور اللہ سے۔ تو اس خوبصورتی کا جو حسن ہوتا ہے وہ لوگوں کو وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور لوگ اس سے فرحت حاصل کرتے ہیں، اور اس کا جو زمین کا جو حسن ہوتا ہے وہ غافل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ فنا اور سوکھی گھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سوکھی گھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائیں پھرتی ہیں، اور پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا شخص کو دنیا بہت اچھی اور خوش منظر نظر آتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے دنیا، اور دنیا کے سامان بہت پیارے لگتے ہیں، اور اس فانی دنیا میں مگن شخص دنیا کی لذات و شہوات سے خوب فائدہ اور فرحت حاصل کرتا ہے کہ اچانک اسے موت آ جاتی ہے اور اس کی لذتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور اس کا مال و متاع اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نیک یا برے اعمال کے ساتھ اکیلا باقی رہ جاتا ہے۔ فانی دنیا کی ہر چیز اپنے مقررہ وقت تک ہی قائم رہتی ہے، اور جیسے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ زائل و فنا ہو جاتی ہے، اور دنیا کے مال و متاع اور اولاد جس پر فخر کیا جاتا ہے وہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ختم اور فنا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز دنیا کی اپنے اپنے وقت پر ختم اور فنا ہو جاتی ہے، اور دنیا میں ہر چیز کا تغیر و تبدل ہونا یہ دنیا کا نظام ہے۔ ہر چیز میں تبدیلیاں آتی ہیں، انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا بچپن کیسا ہوتا ہے، اس کی جوانی کیسی ہوتی ہے، اس کا بڑھاپا کیسا ہوتا ہے، ہر چیز میں تغیر و تبدل ہونا یہ اللہ کا نظام ہے دنیا کے لیے۔ اور اس آیت میں دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی چند وجہ ہیں، جیسے پانی ایک کیفیت و ایک حالت پر کبھی برقرار نہیں رہتا ہے، اسی طرح دنیا بھی ایک کیفیت و ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی۔ دوسری وجہ کہ کوئی بھی شخص اس پر قادر نہیں کہ وہ پانی میں داخل ہو اور بھیگنے سے بچ جائے، اسی طرح کوئی بھی شخص اس پر قادر نہیں کہ وہ دنیا میں داخل ہو اور دنیا کے فتنوں اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکے۔ تیسری وجہ، جب پانی کو باقدر ضرورت باغات اور کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یعنی کھیت کھلیان میں، باغات میں اگر پانی ضرورت کے مطابق اگر ڈالا جائے تو اسے وہ فائدہ پہنچائے گا، اور اگر ضرورت سے زیادہ پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع کو باقدر ضرورت لیا جائے تو انسان کے لیے دنیا مفید اور نفع بخش ہوتی ہے۔ اگر انسان ضرورت کے مطابق اگر دنیا سے لے تو اس کے لیے وہ نفع بخش بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے ضرورت کے مطابق، اور اس ضرورت میں اپنی آخرت کو بہتر بنائے، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا اور دیگر جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا،
اور اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، لیکن جائز، باقدر ضرورت۔ تو جو انسان مال و متاع کو باقدر ضرورت لیتا ہے تو انسان کے لیے دنیا وہ مفید بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے، اور اگر دنیا کو ضرورت سے زیادہ لیا جائے تو وہ اس کے لیے فتنہ اور آفت بن جاتی ہے، پھر وہ فتنہ بن جاتی ہے اگر ضرورت سے زیادہ لیا جائے۔ یعنی ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، بس یہ رہ گیا کہ اب یہ پراپرٹی بک رہی، یہ خرید لوں، یہ مارکیٹ خرید لوں، یہ مکان خرید لوں، یہ زمین خرید لوں، سونا چاندی گھر میں اینٹیں لگا لوں، سونے چاندی کی زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بڑھا لوں، یہ ہماری زائد مال کی طلب اور حرص ہوتی ہے۔ تو یہ جو زیادہ مال کی طلب اور حرص ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے اور اس کے لیے آفت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے، کیونکہ وہ دنیا میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ کہ وہ دنیا میں جو مصروف ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں رہتی، وہ آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے، کیونکہ وہ دنیا میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اور موت فانی گھر سے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ یعنی موت فانی گھر سے ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کی طرف کوچ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے، ہم دنیا کی فانی زندگی کو چھوڑ کر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی طرف جو ہم سفر کرتے ہیں، تو یہ جو موت فانی گھر سے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ موت جو ہوتی ہے تو یہ ہمیں فانی گھر سے نکال کر اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ موت اس سفر کا نام ہے، اس سفر کا نام موت ہے۔ جیسی موت آئی ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں گزرنے سے گھٹتی ہے۔ بڑا قابل توجہ بات ہے کہ انسان اپنی عمر پر بڑا فخر کرتا ہے، اور جبکہ وہ گھنٹوں کے گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ ہر گھنٹے انسان کی عمر کم ہو رہی، ہر گھنٹے انسان کی عمر کم ہو رہی، اس پر فخر کر رہا ہے وہ، اور اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، اس پہ اپنا دماغ نہیں لگاتا ہے کہ ہماری ہر گھنٹے عمر کم ہو رہی، میں کس طرف جا رہا ہوں، قبر کی طرف میں پہنچ رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے ہمارا جو سفر ہے، دنیا کا جو سفر ہے، وہ دھیرے دھیرے ہمیں قبرستان تک لے جا رہا ہے۔ ہر گھنٹے ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ تو انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے، یعنی اس انسان اپنی عمر پر بہت خوش ہوتا ہے، میں اتنا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، میں اتنا ہو گیا، بہت خوش ہوتا ہے اور اس میں امیدیں رکھتا ہے۔ لیکن وہ کتنا خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی ہے۔ اور جس شخص نے اپنے مال سے آخرت کو بہتر نہ بنایا تو گویا اس نے دنیا میں کوئی مال کمایا ہی نہیں۔ اگر جس نے اب دنیا میں مال حاصل کیا اور اس مال سے اپنی آخرت نہ بنائی، آخرت کو بہتر نہ بنایا، آخرت کی تیاری نہ کی، آخرت کے لیے زیادہ سفر اکٹھا نہ کیا، آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کیا، تو گویا اس نے دنیا میں کوئی مال کمایا ہی نہیں۔ اور جو شخص خواہش نفس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ دنیا کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی نفس کی اطاعت کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جو اس کا نفس کہتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تو گویا وہ دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ ڈالتا ہے۔ اور جو شخص دنیاوی مال و متاع سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جو شخص دنیا و مال و متاع سے محبت کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، باطل ہے، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت بھی رکھے اور دنیا کی محبت بھی رکھے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف جس حال میں اللہ کی محبت دل میں ہو اس حال میں
کسی دوسری چیز کی محبت اگر اس یا اس سے زیادہ کسی دوسری چیز کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو گویا تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کا جو ایک مقدار ہے، جو ایک پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ دل میں سب سے زیادہ، کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت تمہارے دل میں ہو تو صرف اللہ کی محبت، یہ ایک معیار ہے سب سے زیادہ۔ اور جس حال میں پھر اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے، اس حال میں پھر کسی دوسرے کی محبت دل میں داخل نہ ہو، اور پھر اللہ کی محبت کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ پھر اس کے بعد یہ درجے ہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو درجہ ہے محبت کا، دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، پھر اس کے رسول کی، پھر اس کے محبوب بندوں کی، اور دنیا اور مال و اسباب سے صرف تعلقی محبت، بیوی اور اولاد سے صرف نسبتی اور تعلقی محبت، لیکن وہ محبت نہیں جو اللہ اس کے رسول سے جو محبت ہو۔ اس حال میں اگر بیوی، بچوں اور مال و اسباب کی محبت تمہارے دل میں آ جائے تو گویا سمجھو کہ تمہارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی۔ یہ ایک معیار ہے محبت کا، یعنی حقیقی محبت اللہ کے لیے، پھر اس کے رسول کے لیے، پھر اس کے محبوب بندوں کے لیے، یہ حقیقی محبت کے درجات ہیں۔ اور ایک تعلقی اور نسبتی محبت کے جو درجات ہیں وہ دنیا سے بھی رکھے، دنیا کے اسباب سے بھی رکھے، بیوی اولاد سے بھی رکھے، لوگوں سے بھی رکھے، لیکن تعلقی اور نسبتی محبت، حقیقی محبت نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔